السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام مڑتے ہیں۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام مڑتا ہے۔ بہرحال کے بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان مرونوں کی مرامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہے، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا اور دیش کے باہر کی بھی خبر سناؤں گا، تاکہ جو نہیں جانتے کم سے کم ان کی آنکھیں کھل سکے، کیونکہ یہ گودی میڈیا، یہ آتنکی میڈیا سوائے گندگی کے علاوہ، فیک خبروں کے علاوہ، اور یہ صرف ایک دھونا ایک چھوڑ دے کے ٹٹی کرا سو بغیر کے اٹھانا بھی دوتے، اس کی واہواہی میں صبح شروع ہوتی شام ختم ہوتی، خالی واہواہی میں گندگی بتانا ان کا کام ہے۔ جو پیسے ان کو دیے جاتے وہ اس طریقے سے وہ لوگ اپنا ادا کر دیتے ہیں حق پیسوں کا۔ بہرحال کہ ابھی ساری دنیا جان چکی ہے، جاگ چکی ہے، اور ان کے گھنونی چہروں سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ یہ بہت بری طرح بے نقاب ہو چکے ہیں، یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائی، میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، بابری مسجد کا تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ بابری مسجد کا ابھی بھی مثال دے رہے ہیں، اور یہاں تک کہ سپریم کورٹ میں بھی اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ جس طریقے سے وہ لوگ یہ ایکسپٹ کر چکے ہیں کورٹ سے کہ ہمارے ساتھ یہ غلطی ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہم آستھا کی بنیاد پہ کسی کی آستھا کا سودا کر دیا، ہم نے کسی آستھا کا خون کر دیا ہم نے، یعنی یہ ان کا ماننا ہے۔ تو یہ سیدھے سیدھے اب ان کے لیے جو ہے سو یہ ایک چیلنج بن گیا بہت بڑا۔ اور دوسری چیز، یہ لوگ جو ان بھکتوں کو جو خوش کرتے تھے، اب انہیں خوش نہیں کر سکتے، کیونکہ تقریباً ان کے دیے ہوئے فیصلے آدھے سے زیادہ تو ری اوپن ہو رہے ہیں، ریکال ہو رہی ہے، جس کو دوبارہ سے چیلنج کرنے کے آثار پیدا ہو گئے ہیں، جو کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ابھی آپ لوگوں نے دیکھا سنا، اور یہ سارا کچھ چٹا جو نکل رہا ہے نا، یہ جو گندگی جو باہر آ رہی ہے، اس کی وجہ ہے سنیاسی، خط گڈا، منہ بڈھا، چندی چور، جو خط تو اتنا ہے لیکن زبان اتنی ہے، اس آتنکی خط گڈے منہ بڈھے کی وجہ سے، اس بونے کی وجہ سے ساری چیزیں سامنے آ چکی ہے، جس سے عدلیہ بھی بڑا متاثر ہو گیا، اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا، غلطی کو سدھارنے کی بھی بات کر رہا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے اس نے، اگرچہ فلانی چیز کے اوپر اگرچہ تم دعویٰ کریں گے تو برابر وہ ایکسپٹ بھی کیا جائے گا، پھر دوبارہ سے چھان بین بھی ہوگی۔ اب کون سی چھان بین کر کے کیا کرو گے؟ جو کرنا تھا تم نے کر دیا، ساری دنیا نے دیکھی کہ تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اور تم کس کے اشاروں پہ کام کرتے ہیں، اور یہ کتنی اندھیکی بھی ہے ہمارے ساتھ، یہ ساری دنیا واقف ہو چکی ہے۔ اس لیے ان کو بتانے، سمجھانے یا بولنے کی ضرورت بالکل نہیں پڑتی۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، میں آپ لوگوں کو، میں دیکھو بھائی، کھری کھوٹی سننے والا انسان ہوں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ بولنے والا انسان ہوں، اور جو بولتا ہوں سچ بولتا ہوں، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، اور میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اور سچ بولنے والا، حق بولنے والا کوئی چیز سے نہیں ڈرتا، یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، ہم کو بھی معلوم ہے، اور ساری انسانیت کو پتہ ہے یہ چیز کا۔ اب جس طریقے سے جو سپریم کورٹ نے ایک پوائنٹ تشکیل دیا ہے، یعنی نکالا ہے کہ آپ کوئی چیز سے جو زیادتی کہہ رہے ہیں، جو اندیکھی کہہ رہے ہیں، جو ظلم کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ بابری مسجد کے لیے کر سکتے ہیں،
مثال کے طور پہ جو کچھ بھی اندیکھی ہوئی ہے، زیادتی بھی ہے، اس کے اوپر آپ بہت بری طریقے سے بحث کر سکتے ہیں، لیکن حاصل کیا ہونا ہے میرے کو یہ بتا دیں۔ حاصل تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ بابری مسجد کے تو پوری طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ بابری مسجد تو دوبارہ وہاں پہ بنے گی نہیں، کیونکہ اگرچہ وہ جگہ تو خالی ہے، وہ جگہ پہ بنائے بھی اگرچہ، تو سامنے پورا یہ قریب میں یہ ہو جائے گا، نہ ہمارے کو نماز ادا کرنے کا چانس ملے گا، نہ وہاں پہ سوائے گندگی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، صرف گھورم گھاری کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے ان چیزوں سے نکل کر جو چیز صحیح راستہ ہے اور جو شارٹ کٹ ہے اس پہ جانا چلنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ جو جگہ دی گئی بابری مسجد کے لیے، وہ جگہ پہ تو جو تقریباً 60% مسجد کا کام ہو چکا ہے، 60% مسجد کا کام ہو چکا ہے، 40% جو باقی ہے وہ بھی ہو سکتا۔ وہ لوگ تو بول رہے ہیں کہ جو ہے 15 رمضان کے بعد روزے بھی یہاں پہ رہ سکتے ہیں، روزے بھی کھول سکتے، سحر بھی کر سکتے، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ اتنی اندیکھی ہوئی، اتنی زیادتی ہوئی، چاہے دلی کی جامع مسجد ہندو، چاہے سنبھل مسجد ہندو، چاہے گنوابی مسجد ہندو، یہ سارے چیزوں کی اب کلین چٹ مل چکی ہے۔ تقریباً یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب یہ بری نظر ڈالنا بند کرو، نہیں تو اس کے نتائج بڑے خطرناک نکلیں گے، بڑے ڈینجر نکلیں گے، نہ آپ برداشت کر سکتے نہ ہم برداشت کر سکتے۔ لیکن ان سارے چیزوں کی وجہ میں آپ لوگوں کو بھی بتایا، ڈھونگی، سنیاسی، بونا، جوکر، سمجھے، خط گڈا منہ بڈھا بولے تو کون سمجھ گئے، کیونکہ ان کے پورے انہیں بھی اس طریقے سے چھیٹے اچار رہا ہے ان کے اوپر، اور اتنا برا دلدل میں یہ لوگ ان کو پھنسا رہا ہے جو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر موٹا بھائی ہو یا چھوٹا بھائی ہو، یا تنکا بھائی ہو یا پنکا بھائی ہو، ان کو بڑی تکلیف ہو گئی۔ انہوں نے سیدھے اس کو صاف وارننگ نہیں بلکہ صاف کہہ دیا ہے کہ اب تیرے کیسز بھی اوپن ہو جائیں گے، اور اس کے 27 تو ایسے کیسز جو آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں میں، جس کو اگر سے ایمانداری سے کام کیا گیا تو اس کو فوراً جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ معافی چاہتا ہوں بھائی، جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ بچنا دور دور تک امپاسبل ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔